اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اوپر دلائل دیے، اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ہمارے معبودوں کو، ہمارے الہوں کو برا بھلا مت کہو، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا، میاں بیوی کے درمیان میں جدائیاں ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح ماں بیٹے کے درمیان میں جو جدائی آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کو جواب دیا، میرے پاک پیغمبر آپ اعلان کرو کہ میں اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کروں، ایسا ہو نہیں سکتا، اگر ایسا کروں گا تو میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آج اللہ رب العزت اپنی توحید کے اوپر مزید دلائل دے گا۔ پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو پہنچے، تفسیر ابن جریر کے اندر کاف ضمیر کا مرجع اللہ کا پیغمبر بنایا گیا ہے، فرمایا گیا میرے پاک پیغمبر اگر آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کو دکھ پہنچے، آپ کو مصیبت پہنچے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو بھلائی پہنچائے تو هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ سورۃ یونس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی بندے کو بھلائی پہنچانا چاہے، تحفے تحائف دینا چاہے، نعمتیں دینا چاہے، تو کوئی بندہ اللہ کی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا، اور اللہ جسے عذاب کے اندر مبتلا کرے، بیماریوں میں مبتلا کرے، پریشانیوں میں مبتلا کرے، تو کوئی بندہ اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ اب اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدے پر سوار تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ جاتے جاتے اللہ کے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک وصیت کی، وصیت یہ کی، فرمایا یا غلام احفظ اللہ، اے لڑکے، اے برخوردار، اے میرے بھائی، اسلامی بھائی، احفظ اللہ، اللہ کے حقوق کے اندر اپنی حفاظت کرنا، اللہ کے حقوق کی ہر حال میں حفاظت کرنا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری وصیت کی، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے دکھ پہنچے یا کوئی چیز پریشانی لائق ہو اور تو اللہ سے تو کچھ مانگنا چاہے تو فاسأل اللہ، کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ پھر فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو، پریشان ہے، کیا کروں، مدد مانگنا چاہتا ہے تو فاستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے کے سوا کسی سے مت مانگنا ہے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی بہت ساری تصنیفات ہیں، ان کی 2 تصنیفات غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب، یہ 2 کتابیں عربی میں ہیں جی، ایک ہمارے پاس ہے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ فتوح الغیب کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ینبغی للمؤمن، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے مناسب یہ کہ ان یجعل ھذا الحدیث، کہ وہ بنائے اس حدیث کو شعارہ و قصارہ، اپنا لباس بنائے جی۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس حدیث کو وہ اپنا لباس بنائے، جس طرح لباس انسان کے اوپر 24 گھنٹے ہوتا ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گی، ہر وقت ہر حال میں اللہ کے حقوق کی حفاظت کرے۔ جب اسے کوئی پریشانی لائق ہو تو فاسأل اللہ، اللہ سے مانگے۔ جب اسے مدد کی ضرورت ہو تو وہ کس سے مانگے جی، فاستعن باللہ، اللہ سے مانگے۔ اب کچھ لوگ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی یہ بڑے اللہ والے تھے جی، عقائد کتنے پختہ تھے، ان کی کتاب آپ پڑھو غنیۃ الطالبین، بندے کو مزہ آ جاتا ہے جی، عقیدے کے کتنے پختے تھے۔ اب ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا جی، مولوی صاحب تقریر کر رہا، کیا کہہ رہا ہے جی، کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک کرامت؟ کہا جی کیا کرامت ہے؟ کرامت یہ ہے کہ جو بندہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے جس دن ملاقات کرتا نا جی، مصافحہ کرتا، اس بندے کو اس دن موت نہیں آتی تھی۔ اب یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وہ اس نے کرامت بنائی ہوئی ہے۔ اب آگے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہوا یوں ایک مرتبہ ایک مائی کا بچہ فوت ہو گیا، مائی کا بچہ فوت ہو گیا، تو مائی اپنے بچے کی لاش اٹھا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے آئی، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا آپ تو بڑے پیر ہو جی، آپ پہنچی ہوئی ہستی ہو، آپ اس طرح کریں میرے بچے کی روح کو واپس کریں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا چونکہ بچے کی ملاقات مجھ سے نہیں ہوئی اور آج اس کی موت کا وقت آ گیا، تو وہ بندہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو کبھی کبھی وجد آیا کرتا تھا، وجد آیا، کہا کہ اپنے شاگردوں کو کہا، سب کو کہا کہ مر جاؤ جی، سب آنن فانن سب مر گئے جی۔ اب اس مائی صاحبہ نے اپنے بچے کو بھی بیچ میں ان مردوں میں رکھا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، کہا سب زندہ ہو جاؤ، تو وہ بچہ بھی زندہ ہو گیا جی۔ ایک کرامت یہ بنائی ہوئی ہے جی۔ دوسری کرامت یہ بنائی ہوئی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک مریدنی تھی، یہ مرید تھا، اس کا بچہ فوت ہو گیا جی۔ اب وہ روتی پیٹتی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئی، کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھوں کی بیعت کی ہے اور میرا بچہ مجھ سے اسرائیل چھین کر لے کر گیا ہے، لہٰذا آپ میرے بچے کو واپس کرو۔ بڑی گڑ گڑائی اور پیروں میں سماجتیں کی، حاجتیں کی، سب کچھ کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے مسلح پہ اور ہاتھ یوں کیا، او ساتویں آسمانوں کے اوپر ہاتھ پہنچ گیا جی۔ وہاں سے اسرائیل وہ تھیلا روحوں کا بھرا ہوا لے کر جا رہے تھے، کھینچا اور وہاں سے روح نیچے گری، جو بندے مرے ہوئے تھے سب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت ہے جی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے جی، دنیا میں اگر اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے جی، وہ ہمارے پیغمبر ہیں جی، تمام پیغمبروں کا امام ہے جی۔ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پورے تمام کے تمام پیغمبر اکٹھے ہو جائیں، ہمارے پیغمبر کی شان کو نہیں پہنچتے۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بڑی شانیں دی ہیں، لیکن کیا ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس، تو حضرت ابراہیم کی سانس اکھڑی ہوئی ہے جی، نزے کا عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے، بچہ ہچکیاں لے رہا ہے جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہو؟ فرمایا یہ میرا رونا وہ رونا نہیں ہے کہ جس کے اوپر اللہ عذاب اور سزا دے جی، میرا یہ رونا یہ تو جدائی کا غم ہے جی، یہ خود۔ اب دیکھیں جی، اگر کسی کے پاس موت کا اختیار ہوتا نا جی، وہ روحوں کو روکنے کا اختیار ہوتا، تو ہمارے پیغمبر کے پاس نہ ہوتا۔ کتنے شیخ عبد القادر جیلانی مل جائیں، ہمارے پیغمبر کی پاؤں کی جو جوتی کے ساتھ خاک لگی ہوتی ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پہنچ سکتا۔ امتی ہے پیغمبر کا، شان اوپر۔ ایک تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل کے پاؤں روک کے، کہا جبریل کیا ہوا؟ کہا حضور میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، اگر ایک قدم بھی آگے گیا میرے 600 کے 600 پورے پر میرے جل جائیں گے۔ تو کہتا ہے کیا ہے، وہاں سے آگے شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے پیغمبر کی مدد کی۔
اور جو پیغمبر تمہاری مدد کے لیے آیا، جو تمہیں قرآن سکھانے کے لیے آیا، جو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا آیا، تو تم کہتے ہو کہ سدرۃ المنتہا سے آگے اس شیخ عبد القادر نے کی۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ عقائد کے بہت سخت بندے تھے جی، حنبلی مسلک کہتے ہیں عقیدے میں بہت زیادہ سخت ہے، کوئی بندہ ان کی کتاب پڑھے نا جی پھر پتہ چلتا ہے جی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے کوئی چیز ضرورت ہو نا، تجھے کوئی بھی چیز ضرورت ہو تو فاسأل اللہ، کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگ۔ اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو تو کس سے مانگو؟ فاستعن باللہ، اللہ سے مانگی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا بچائے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ پچھلے دنوں میں کرونا آیا نا جی، ابھی بھی چل رہا ہے جی۔ جو لوگ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں جی، جو لوگ گھروں کے اندر آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، جو لوگوں کو خوشحالیاں دیتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے تھا نا کہ بھائی اپنے مریدوں کے کورونے بھی ختم کریں جی۔ پیر صاحب تو سب کے سب چھپ کے جی، فرمایا نہیں، مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے جی۔ اگر کسی کو بھلائی پہنچتی ہے تو دینے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ کسی کو دکھ پہنچتے ہیں تو وہ پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان دکھوں کو دور کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 23 سال بیمار ہیں جی، مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں، زخمی ہوتے ہیں تو مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور میں مدد مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، 40 سال عبادت کرتے ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور ہم اتنے نہ سمجھیں کہ ہم غیروں سے مانگتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من لم یسأل اللہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا نا یغضب علیہ، اللہ اس بندے کے اوپر ناراض ہوتا ہے جی۔ اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے، میرا بندہ ہو کر میرا کھا پی کر غیروں سے مانگتا ہے جی۔ اتنی موٹی سی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہماری ماں ہو، ہماری بیوی ہو، ہماری بیٹی ہو، ہماری بچی ہو، ہماری بہن ہو، کسی غیر سے جا کر مانگے نا جی، ہماری غیرت گوارا کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ کسی اور کے در پہ جائے تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بغیرت آدمی ہو تو کر سکتا ہے، لیکن ہماری عزت دار بندہ ہو تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی میری بیوی کسی کے در پہ جا کر اس سے کچھ مانگے جی۔ تو اللہ اتنی شانوں والا، جس نے اس نے عدم سے ہمیں وجود بخشا، وہ اللہ کی طرف گوارا کرتا ہے۔ فرمایا جس کو میں تکلیف پہنچاؤں تو کوئی اسے دور کر نہیں سکتا، اور جس کو میں خوشیاں دوں، تحفے دوں، تحائف دوں، وہ کوئی بندہ اس کو رد نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمتوں والا ہے، الخبیر، بڑی خبردان ہے جی، بڑی خبر رکھنے والی ذات ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قل کہہ دینا میرے پاک پیغمبر کون سی چیز ہے جو بڑی ہے جی شہادت کے اعتبار سے۔ مشرکین مکہ ہر طرح کا فرمولہ تیار کیا کرتے تھے۔ کل کے فرمولے کے اندر انہوں نے کہا آپ کچھ مسئلے کو نرم کرو، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم آپ کی کرتے ہیں، بس نظام چلاتے ہیں۔ جیسے آپ کل آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے نا جی، اگر مسئلہ بیان کرو استاد جی بس کچھ اندھی مان کرو، اپنی بھی منا کرو۔ تو مشرکین نے کیا کہا؟ یہ مشرکوں کی صفت ہے، کافروں کی صفت ہے، آپ مسلمان ہو۔ تو کہنے لگے آپ اے پیغمبر آپ کیا کرو جی، مسئلہ تھوڑا ڈھیلا کرو، ہم آپ کے اللہ کی عبادت بھی کر لیں گے، اور آپ اس طرح کرو ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو۔ آج جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ باز آنے والا نہیں ہے، انہوں نے کہا ہمارے سوا، مکے کے لوگوں کے سوا ایسا کوئی بندہ ہے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے، ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے کہ آپ سچے پیغمبر ہو؟ تو اللہ نے فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ، میرے پاک پیغمبر ان لوگوں میں غیرت نہیں ہے، آپ کہہ دو کہ اللہ بڑا گواہ ہے جی، شہید بینی و بینکم، میرے درمیان میں تمہارے درمیان میں، وأوحی الی ھذا القرآن، اور میری نبوت کی تصدیق کے لیے، میری نبوت کی گواہی دینے کے لیے دوسری دلیل کیا ہے جی؟ قرآن ہے جی۔ مشرکین مکہ میں انہوں نے کہا ہم میں سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے، ہم تو ظاہر بات ہے آپ کو جانتے ہیں، اور یہ جو تمہارے صحابہ ہیں نا جی، یہ تو آپ کے کیا جی چیلے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، گواہی تو تب مزہ آئے گا کہ آپ کو نبی کوئی اور بندہ بھی تسلیم کرے۔ حضور نے فرمایا اچھا، انگلی اٹھائی اور چاند 2 ٹکڑے گیا،
پیغمبر کی نبوت کے اوپر دلیل دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے تھے، ایک پتھر تھا جی، حضور کو سلام کیا کرتا تھا، وہ سنتے تھے کہ پتھر سلام کرتا ہے۔ حضور نے درخت کو اشارہ کیا، درخت قریب آیا، حضور کو جھک کر سلام کیا، فرمایا یہ وہ پیغمبر ہے جس کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، درخت بھی سلام کرتے ہیں، تم تصدیق کرو یا نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، میرے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل یہ قرآن بھی ہے جی۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، مشرکین مکہ عرب کا وہ لوگ اپنی فصاحت کے اندر، بلاغت کے اندر بڑے مشہور تھے جی۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ایسا شعر پڑھتا تھا، ایسی بات منہ سے نکالتا تھا کہ ہر بندہ وہ بات نہیں نکال سکتا تھا۔ ہماری کتابوں کے اندر دیوان خماسہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اچھا خاصا عالم ہو نا جی، مطالعہ کر کے پڑھائے تو تب بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتا جی، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ایسے اشعار پڑھا کرتی تھی کہ بڑے بڑے بندے بھی حیران و پریشان ہوتے تھے کہ اس نے کون سے الفاظ استعمال کیے، کون سے استعارے استعمال کیے۔ فرمایا اگر تم اپنے آپ کو اتنے فصیح اور بلیغ کہتے ہو، اپنے آپ کو تم بڑے عقلاء کہتے ہو، پھر اس قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ نہیں۔ قرآن جیسی صورت نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کا ایک حصہ تو لے آؤ۔ فرمایا جب تم اس قرآن کا ایک حصہ بھی نہیں لا سکتے، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو میرے پیغمبر کی نبوت کے اوپر دلیل ہے۔ فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اس قرآن کے اتارنے کی غرض کیا ہے؟ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے، وَمَنْ بَلَغَ، اور جن لوگوں تک یہ قرآن پہنچے تاکہ یہ قرآن ان کو ڈرائے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ تھے، آج ہم لوگ ہیں، یہ قرآن ہمیں کھل کھل کر بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں، یہ کام کرنے والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے۔ فرمایا اَأَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور گواہ ہے؟ قل، میرے پاک پیغمبر کے، لا اشہد، یہ لوگ تو گواہی نہیں دیں گے، آپ یہ گواہی دو کہ لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا کہ تمہارا یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل اور بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے 360 بت یہ الہ بن سکتے ہیں۔ جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا جی، جو خود ہل چل پھر نہیں سکتا، دیکھیں نا یہ مورتی بنی ہو، وہ خود چل پھر نہیں سکتی جی، دیکھ نہیں سکتی، تو تمہیں کیا چلائے گی پھرائے گی؟ تمہاری کیا مشکلیں دور کرے گی؟ فرمایا میرے پاک پیغمبر کہ ان سے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا، قل انما هو الہ واحد، الہ تو ایک ہے جی، جو ہر وقت ہر حال میں سنتا ہے جی، جو ہر ایک کی بگڑی بناتا ہے، جو ہر ایک کی مشکلیں دور کرتا ہے، جو لوگوں کو رزق دیتا ہے، جو زندگیاں دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میرا پیغمبر اعلان کر میں بری ہوں ان معبودان باطلہ سے جن کو تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتی ہو جی۔ تم لات منات عزا کی کیا کرتے ہو جی؟ عبادت کرتے ہو، ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو، میں ان چیزوں سے بری ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ آپ کو پہنچائے اے مخاطب انسان، ذرا غور کر، بِضُرٍّ، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، چاہے دینی ہے یا دنیا ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پس نہیں کوئی دور کر سکتا اس کو، إِلَّا هُوَ، مگر اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کو پہنچائے بخیرن، کوئی بلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ اس پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ قل، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، ایُّ شَيْءٍ، کون سی چیز ہے، اکبر و بڑی، شہادتاً، گواہی کے اعتبار سے، قل اللہ، قل کہہ دیں اللہ، شہید گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں، وَأُوحِیَ، اور یہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، حاضر القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تم کو، بھی اس قرآن کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور جس کے پاس یہ قرآن پہنچے اور وہ بھی ڈرے، اَإِنَّكُمْ، کیا بے شک تم، لَتَشْهَدُونَ، البتہ گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے،
قل لا اشہد، قل کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، انما ہوا بے شک وہ الہ ہے واحد ایک، واننی اور بے شک میں بری ہوں مما تشرکون ان معبودان باطلہ سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔